السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں کون سا ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد موجود لوگوں کو حیران کر دیا تھا؟ آج ہم ایپیسوڈ 4 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی ان اداؤں کا تذکرہ کریں گے جو معجزات بن کر ظاہر ہوئیں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ صبر اور رحمت الہی کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ آئیے آج کے اس باب کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ کا سینہ مبارک کھول کر اسے پاک صاف کیا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک انتہائی اہم معجزہ ہے۔ جب فرشتے آپ کے پاس آئے اور آپ کا سینہ مبارک کھول کر اس سے وہ حصہ نکالا جو شیطان کا حصہ تھا اور اسے آب زمزم سے دھو کر نور ایمان سے بھر دیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چراگاہ میں تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ کے ایک فرزند زمرہ دوڑتے ہوئے ہانپتے ہوئے اپنے گھر آئے اور اپنی اماں حضرت حلیمہ سے کہا کہ اماں جان، بڑا غضب ہو گیا۔ محمد کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے چت لٹا کر ان کا شکم پھاڑ ڈالا ہے اور میں اسی حالت میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے تو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مگر خوف اور ہراس سے چہرہ زرد اور اداس ہے۔ حضرت حلیمہ نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھے چت لٹا کر میرا شکم چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شگاف کو سی دیا، لیکن مجھے ذرا برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے اور شوہر نے کہا کہ حلیمہ، مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ حسیب کا اثر ہے، لہٰذا بہت جلد تم ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑاؤ۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں، کیونکہ انہیں اس واقعے سے یہ خوف پیدا ہو گیا کہ شاید اب وہ لوگ ان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ حضرت حلیمہ نے جب مکہ معظمہ پہنچ کر آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ حلیمہ، تم تو بڑی خواہش اور چاہ کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی، پھر اس قدر جلد واپس لے آ جانے کی وجہ کیا ہے؟ جب حضرت حلیمہ نے شکم چاک کرنے کا واقعہ بیان کیا اور اسیب کا شبہ ظاہر کیا تو حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل و دخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ کو مطمئن کر دیا اور حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں میں واپس چلی آئیں اور آپ اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش تربیت میں پرورش پانے لگے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کتنی بار ہوا؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ 4 مرتبہ آپ کا مقدس سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھرا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ حضرت حلیمہ کے گھر تھے، جس کا ذکر ہو چکا ہے، اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار 10 برس کی عمر میں ہوا تاکہ جوانی کے پراشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ تیسری بار غار ہرا میں شق صدر ہوا اور آپ کے قلب میں نور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گراں بار بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی بار شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکیں۔
جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو حضرت ام ایمن جو آپ کی والدہ ماجدہ کی باندی تھیں، آپ کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگیں۔ ام ایمن کا نام برکت ہے، یہ آپ کو آپ کے والد سے میراث میں ملی تھیں۔ یہی آپ کو کھانا کھلاتی تھیں، کپڑے پہناتی تھیں، آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھیں۔ آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کی ادائیں کیسی تھیں؟ تو حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ آپ کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ جب آپ کی زبان کھلی تو سب سے اول جو کلام آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا: اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین و سبحان اللہ بکارۃ و اصیلا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ نے کپڑوں میں بول بلارا نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ حضرت حلیمہ یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے نانہال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور وہ وہیں مدفون ہوئی۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہو گیا، لیکن حضرت بی بی آمنہ کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے، وہ ان سب ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمنہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن آپ کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کیا، اور دادا نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا، اور حضرت ام ایمن آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ جب آپ کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی وقت کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا کہ اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں۔ ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلس کر رکھ دیا ہے، جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانہ پانی
ना मिलने पर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। काफिलों की आमद रफ्त बंद हो चुकी है और हर तरफ बर्बादी और वीरानी का दौर दौरा है। आप बारिश के लिए दुआ कीजिए। अहले अरब की फरियाद सुनकर अबू तालिब का दिल भर आया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर हरमे काबा में गए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवारे काबा से टेक लगाकर बिठा दिया और दुआ मांगने में मशगूल हुए। चुनाचे दरमियाने दुआ में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुश्त मुबारक को आसमान की तरफ उठा दिया। एकदम चारों तरफ से बदलियां नमूदार हुईं और फौरन ही उस जोर का बाराने रहमत बरसा कि अरब की ज़मीन सैराब हो गई। जंगलों और मैदानों में हर तरफ पानी ही पानी नज़र आने लगा। चटील मैदानों की ज़मीनें सरसब्ज़ो शादाब हो गई। कहत दफ़ा हो गया और काल कट गया और सारा अरब खुशहाल और नहाल हो गया। चुनाचे अबू तालिब ने अपने इस तवील कसीदे में, जिसको उन्होंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह में नज़म किया है, उस वाक़े का एक शेर में इस तरह जिक्र किया है। वाह अब यादो युस्तस्कल गमामो बेवजही समालुल यतामा इस्मातुल लिल आरामिले, यानी वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे गोरे रंग वाले हैं कि उनके रुख़ अनवर के ज़रिए बदली से बारिश तलब की जाती है। वो यतीमों का ठिकाना और बेवाओं के निगहबान हैं। तो दोस्तों, ये था हमारी सीरत तैयबा का चौथा पड़ाव, जहां हमने देखा कि कैसे अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से ही हर आजमाइश में अपनी हिफाजत में रखा। हज़रत आमना की जुदाई हो या चचा की सरपरस्ती, हर मोड़ पर रब्बे करीम की रहमत साथ रही। अगले एपिसोड में हम आपकी जवानी और तिजारत के सफ़र की तरफ बढ़ेंगे, जहां से ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू होता है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और अगली किस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।